اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ایم اے ٹیکنالوجی کے تمام دیکھنے والے خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک اور مولانا طارق مسعود کے بارے میں، کہ مولانا طارق مسعود ان کے بارے میں کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں کیا بیان دیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ ایک بہت بڑے اسکالر ہے، لیکن اس میں جو مولانا طارق مسعود صاحب نے جو بیان دیا ہے ان کی بات پر، تو وہ بھی بری نہیں ہے، وہ بھی غلط نہیں ہے۔ تو آئیے دونوں کو سنتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں علماء کا موقف کیا ہے؟ بہت سے علماء ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ عالم نہیں، اور کچھ لوگ ان کو مجدد کا درجہ دیتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا درست ہے یا نہیں؟ حبیب صاحب سعودی عرب سے۔ دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ تو ان کو بہت ہی بڑھا دیتے ہیں کہ کل میرے پاس وراثت کے مسائل کے لیے لوگ آئے تھے، تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی تھا ان کے پاس۔ میں نے کہا کہ یہ بھی فتویٰ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو علماء، میں نے کہا کسی بھی مدرسے سے آپ فتویٰ لیں گے تو جو فتویٰ ساری دنیا کے مدارس کا ہے وہ اس میں ایک ہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہم نے سنا ہے، کچھ یوں کہہ رہے تھے، کچھ یوں کہہ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ نے جو سنا ہے، مجھے نہیں پتا وہ آپ سمجھے بھی ہیں کہ نہیں سمجھے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف کیا ہے، اور یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ وہ اس بارے میں صحیح کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے، لیکن ہر شخص کی ایک فیلڈ ہوا کرتی ہے۔ تو میں کیا، بڑے بڑے علماء یہی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو فیلڈ ہے وہ ہے ادیان عالم، ان میں تقابل، بہت سارے دین مذاہب کے بارے میں ان کو بہت زبردست معلومات ہیں، اور بے پناہ غیر معمولی حافظ ہے۔ تو اس حافظے کی بیس پہ وہ فی البدیہی ہی جواب دیتے ہیں، اس میں ان کی بہت تیاری ہے۔ تو یہ ان کی فیلڈ ہے، اس میں دنیا ان کی محتاج ہے۔ اس فیلڈ میں اور بھی بہت سے علماء ہیں، لیکن جس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جدید طریقوں کو استعمال کیا اور بے پناہ حافظے کا استعمال کیا، اس میں میری معلومات کی حد تک ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس میں وہ امام ہیں لوگوں کے۔ لیکن جو فقہی مسائل ہیں، جیسے وراثت کے مسئلے ہیں، اس میں تو باقاعدہ پریکٹس ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء کی نگرانی میں مسائل حل کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ تربیت کی جاتی ہے ان علماء کی کہ وراثت کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے۔ بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں بسا اوقات وراثت کے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو جنہوں نے جناب محترم ڈاکٹر ذاکر نائک کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ مسائل بھی اب انہی سے پوچھنا شروع کر دیے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو ان پہ بلا وجہ تنقیدیں کرتا رہتا ہے، اور تنقیدیں ایسی کہ الامان والحفیظ۔ تو اعتدال کی بات یہی ہے جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے بڑے علماء کی رائے ہے، اور بھی دیگر بڑے علماء کی رائے ہے کہ بھئی وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، لیکن مسائل کے معاملے میں ان کی تحقیق نہیں ہے۔ وہ خود بسا اوقات یہ اعتراف کر چکے ہیں۔ میری ان سے براہ راست 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور دونوں دفعہ میں انہوں نے اعتراف کیا کہ میں مفتی نہیں ہوں، مسائل میرا کام نہیں ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ پھر بتاتے کہ انہوں نے کہا لوگ اصرار کرتے ہیں بہت زیادہ، اور خاص طور پہ غیر مسلم پوچھتے ہیں، تو مجھے جو کچھ معلومات ہوتی ہے میں بتا دیتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسائل کے معاملے میں میری رجوع بھی بہت ہوا ہے، تبدیل بھی بہت ہوئی ہے، کہ پہلے مجھے کچھ مسائل تھے جن کی پوری تحقیق نہیں، میں نے بتا دیا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا، جس میں انہوں نے 3 طلاق کے مسئلے کے بارے میں بتایا کہ پہلے یہ تھی کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو میں برملا بتاتا تھا۔ بعد میں اور ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ نہیں، بھی ایک اس کے مقابلے میں دوسری بھی بہت مضبوط رائے موجود ہے۔ تو میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ مزید مطالعہ کریں گے تو اور اس میں آپ آگے بڑھیں گے۔ تو خیر، میری کیا اوقات ان کے سامنے، یعنی جو جس فیلڈ میں وہ چل رہے ہیں، تو اس میں میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ مسائل کے معاملے میں مفتیان کرام، اور میں کہتا ہوں ہر وہ شخص نہیں جس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، بلکہ کسی ریلائبل ادارہ اس کی کوئی ریلائبل ادارہ اس کی ذمہ داری لیتا ہو، باقاعدہ وہ کسی مضبوط ادارے میں دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، علماء کی نگرانی میں یہ کام سیکھا ہو۔ ورنہ بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، ان اداروں میں چاہے وہ عرب میں ہوں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا بر صغیر میں ہوں، اس ادارے کا منجا ہوا کوئی آدمی ہونا چاہیے جس نے باقاعدہ پراپر طریقے سے یہ کام کیا ہو، اہل افتاء کی نگرانی میں فتویٰ سیکھا ہو، تحقیق کرنا جانتا ہو، اور اس فیلڈ میں ماہر ہو، صبح و شام لوگوں کے روزمرہ مسائل آ رہے ہیں اس کے پاس، ان پہ ریسرچ کر رہا ہو۔ اس میں بہت کھوپڑی لگتی ہے، دماغ لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے یہ۔ مہیش مہتا ہے اور میں ریٹائرڈ پرسن ہوں۔ استنبول ترکی کی بات کرتا ہوں، استنبول میں، اور ٹاپ کاپی پیلیس میں، ٹاپ کاپی میوزیم میں
कई चीज रखी हुई है, काबा शरीफ की और आखिरी रसूल की चीजें, फिर आखिरी रसूल के कंपेनियंस की चीजें, खलीफा जो चाह रहे हैं उनकी चीजें और कई चीजें हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम का वहाँ चीज रखी गई है। तो ये जो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, जो असा, और दाऊद अलैहिस्सलाम की जो स्वॉर्ड है, मतलब तलवार, तो क्या रियल है, उनके टाइम का यूज किया हुआ है? महेश भाई ने सवाल किया है कि वो तोप्ता के म्यूजियम गए थे इस्तांबुल में, टर्की में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी मौका फरमाया। इस साल ही चंद महीने पहले फरवरी मार्च में मैं भी गया था कोप्ता की म्यूजियम में, टर्की में मुझे बुलाया गया था। महेश भाई साहब पूछ रहे कि वहाँ कई चीजें हैं अल्लाह के, मूसा अलैहिस्सलाम की, और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, क्या वो लाठी सही है? इज इट ओरिजिनल? मैंने भी वो लाठी को देखा। ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया, ये सवाल जो आपका है मेरे दिमाग में भी आया, लेकिन जवाब मिला सही है नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। लाठी सही है या गलत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि अल्लाह ने जो हिदायत दी इस कुरान में वो सही है, वो महफूज है। वो लाठी से दीन जरा भी बदलेगा नहीं। हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है, उसमें कई चीजें हैं, जैसा आपने कहा खुलफा राशिदीन के, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी कई चीजें, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्टोरिकल वैल्यू क्या जानने के लिए क्या करने पड़ेगा, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, साइंस के तालिब इल्म हूँ, आपको करने पड़ेगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है C14। कार्बन डेटिंग से हमको पता चल सकता है कि वो चीज है वो कितनी पुरानी है। तो अगर हम कार्बन डेटिंग करते हैं उस लाठी पे और फिर पता लगता है कि वो हजारों साल पुरानी है, मूसा अलैहिस्सलाम कितने हजार साल पहले हमें पता ही नहीं। कुरान में इसका जिक्र नहीं, बाइबल के जरिए पता चलता है कि वो तकरीबन 1400 साल ईसा अलैहिस्सलाम के पहले है। ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 2000 साल पहले है, तो बाइबल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम 3400 साल पहले है। लेकिन कुरान में इसका जिक्र नहीं कौन से दौर में है। और अगर बाइबल का आप हवाला लेंगे तो साइंटिफिकली मैच होती ही नहीं, कभी फ्लड आया कभी इजिप्ट, अनसाइंटिफिक है। तो आपको पहले कार्बन डेटिंग करने पड़ेगा और लाठी पे, इन लोग इजाजत देंगे क्या नहीं पता नहीं। कार्बन डेटिंग आपको पता चलेगा कितने साल, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता एग्जैक्टली कितने साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम है। लेकिन एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोई करना चाहता कर सकता है, लेकिन मुझे एज ए मुस्लिम मेरे ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र कुरान मजीद में वो सही है, और जो हिदायत जो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए में मिली, अल्लाह ताला जो देता है मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, वो मुझे पता है, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। वो लाठी सही है क्या नहीं है, वो खुलफा राशिदीन की चीजें सही है क्या नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए उनका पैगाम क्या है और उनके पैगाम पे अमल करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Second year engineering of BXTC. I want to ask that is Salah is important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time, so we should leave that. Or my second question is, the Sunni and that Shia are not joining that in Salah, so what should be done with them? How we can improve them? रोज मैंने दो सवाल पूछा है। सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगा मेरे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों से, आपके पास अगर कोई भी सवाल है जो पूछना चाहते हैं, चाहे इस्लाम के ताल्लुक हो या दीगर मज़ाहिब के ताल्लुक हो, हिंदुइज्म के बारे में या क्रिश्चियनिटी के बारे में, ईसाईयत के बारे में, आप बिना झिझक कह सकते हैं। हम खुली आज़ादी देते हैं हमारे गैर मुसलमान भाइयों और बहनों को, क्या कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं इस्लाम के मुतालिक, ये आपका सुनहरी मौका है। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता। अक्सर मजहबी
لیکچر تقریر کے بعد کھلا سیشن نہیں ہوتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، چاہے اسلام کے بارے میں ہو، ہندوازم کے بارے میں ہو، کرسچینٹی کے بارے میں ہو، جوڈائزم کے بارے میں ہو. آپ اگر میرے بات سے متفق نہیں ہیں پھر بھی آپ بول سکتے کہ ذاکر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، اور کوشش کروں گا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے ہے میں کوشش کروں گا آپ کی غلط فہمی دور کروں. میں نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچر ہوتے ہیں اور کیا ہم صلاح پڑھنے کے لیے لیکچر کو ترک کر سکتے ہیں، لیکچر کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور روہت بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ ایئر انجینئرنگ میں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، 20 سال پہلے میں کالج میں تھا، میں بھی اس دور سے گزرا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کالج میں الحمدللہ نماز میں پڑھتا تھا. کالج میں جب آپ جاتے ہیں بریک ہوتی ہے، اور کالج کے ٹائمنگ کیا ہوتا ہے؟ ادھر 7 سے 1 تک ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 4 تک کے جو بھی ٹائم ہے. لنچ بریک تو ملتا ہے. جب آپ کو لنچ بریک ملتا ہے اس بریک میں آپ لنچ کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے، صلاح بھی پڑھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ کالج کے ایسے ٹائمنگ ہو کہ آپ اگر مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جائیے، مسجد نہیں ہے تو اس کالج میں اگر کچھ مسلمان بھائی ہے ان سے بھی کہیے اور جماعت بنا سکتے. لیکن صلاح چھوڑنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے، یہ پڑھنا فرض ہے. اور بے شک وداؤٹ اینی پرابلم آپ پڑھ سکتے. آپ جا کے بوائز کامن روم میں پڑھ سکتے، گرلز کامن روم میں پڑھ سکتے. صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیے، صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضرات ہے، کوئی شیعہ حضرات ہے جو پیر سے پیر نہیں ملاتے. قرآن مجید میں سنی شیعہ نہیں ہے، مسلم ہے. مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا اللہ سبحانہ اللہ کم از کم 12 جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، اللہ اینڈ اوبے دی میسنجر. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 اور 12 جگہ کا ذکر میں نے کیا. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ حدیث بخاری کی کتاب الاذان کی چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604. اور پھر سے دہرایا گیا صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 352 352. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الاذان چیپٹر 75 حدیث نمبر 692 کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں حضرت انس فرماتے کہ ہم صحابہ کے کندھے دوسرے صحابہ کے کندھے سے، ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ چیپٹر 245 اور حدیث نمبر 666 اللہ کے رسول فرماتے کہ بیچ میں جگہ مت چھوڑو، جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دو. اس کا مطلب ہمیں کندھے سے کندھا ملانا چاہیے. جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندھے سے کندھا نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت اور پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے. تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جیسے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ، نماز پڑھتے وقت یہ فرض ہے. Hope that answers the question.